السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے دوستو، آج معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کو دور کرتے ہیں۔ وہ غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سوسائڈ کر لیتا ہے، پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، یا پھر زہر کھا کے مر گیا، یا پھر ڈوب کر کے مر گیا، یعنی اپنی موت نہیں مرا ہے بلکہ وہ جان بوجھ کر کے مرا ہے یا کسی نے مار دیا ہے، تو اس کی جو آتما اور روح جو ہے وہ دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے اور کبھی کسی کو پریشان بھی کرتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بھوت بن جاتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو مرنے والا ایک مرتبہ مر جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ کے سامنے قرآن کریم کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس سے کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ اس آیت کا دوستو ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، یعنی کافروں کے پاس، اللہ کے منکروں کے پاس، تو یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے پھر سے لوٹا دیجئے دنیا میں۔ کیوں لوٹا دیجئے؟ وہ کہتا ہے تاکہ میں جا کر کے جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے اندر میں کچھ نیک کام کر سکوں اور اچھا کام کر سکوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اس کی ایک بات ہوتی ہے اس کہنے والے کی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بس ایک برزخ ہے، یعنی موت کے بعد اور قیامت کے بیچ کی جو زندگی ہے اسے برزخ بولتے ہیں۔ وہ برزخ ہے اس دن تک کہ جس دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو بس یہ حقیقت اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روح سے، بعض احادیث شریف سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی انسان لوٹتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ روح وہ لوٹ جاتی ہے، بھوت بن جاتا ہے، پریت بن جاتا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ بعض معاشروں کے اندر ہے کہ جمعہ کے روز، ایسی جمعرات کے روز، بعض دنوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، پریشان نہیں کرتے ہیں لیکن آتے ہیں۔ یہ بھی بیکار کی باتیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کے روح کو واپس کر دے، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی شرعی دلیل چاہیے، صرف ممکن ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، ان کا معجزہ تھا، نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتے ہیں، وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر دیتے تھے، تو اللہ کے حکم سے ان کے بدن کے اندر روح آتے تھے اور پھر وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب معراج کا واقعہ ہوا تو انبیاء علیہ السلام کے جسم آلریڈی اس کو زمین نہیں کھاتے ہیں، تو وہ بھی مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کرام جب جتنے آئے ہیں سب کی امامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہے کہ روحیں آ جاتی ہیں، لوٹ جاتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں، بھوت پریت بن جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کیجئے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، بعض ایک مخلوق ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ جنات ہے، انسان اور جنات۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، لیکن اس میں سے صرف یہ دو مخلوق ایسی ہے، انسان اور جنات، جس کو مکلف بنایا۔ مکلف کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا تمہیں بدلہ ملے گا، یعنی اگر تم اچھا کرو گے تو مرنے کے بعد تمہیں جنت دی جائے گی، اگر تم نے غلط کیا، اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، تو جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ تو بس یہ دو مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ انسان تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن جو جنات ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو شیطان جو ہے، اور جو شریر قسم کی جو شیطان ہوتے ہیں جناتوں میں، وہی شیطان ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان وہ جنات کی ہی ایک قسم ہے، شیطان کوئی الگ سے نہیں ہے، بلکہ وہ جنات ہی میں سے ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں کہ اس کے آباء و اجداد کا نام جان ہے، تو اور وہ آگ سے بنا ہے۔ تو جو پریشان وغیرہ بعض دفعہ روح ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پریشان کرتی ہے، تو وہ جنات میں سے ہوا کرتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ کوئی روح نہیں ہوتی ہے کہ کسی کے کوئی مر گیا ہو اور اس کی روح آ کر کے پریشان کر رہی ہے۔ اس لیے خوب دھیان رکھیے گا، اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ روحیں جا کر کے پھر سے واپس آ جاتی ہیں اور آ کر کے پھر وہ پریشان کرتی ہیں۔ اور آدمی خود اپنا عقل لگائے اور سوچیے آپ
کہ ایک انسان جب مر گیا تو اس کے لوٹنے کا کیا میتھڈ بنتا ہے، کیا تعلق ہے اس کا، کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اس کا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر گیا اچھا آدمی ہے تو اس کو اعلیٰ علیین میں اس کو آرام کی زندگی مل گئی ہے، تو جس کو آرام کی زندگی مل گئی ہے تو وہ دنیا میں پریشان ہونے کے لیے پھر سے آئے گا بھٹکنے کے لیے، یہ بھی عقل کے خلاف ہے۔ اور جو آدمی برا ہے تو قرآن و حدیث کے روح سے اس کو کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ جیسے خودکشی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا، اس خودکشی کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اس کو قیامت تک اس کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے کوئی شخص زہر کھا کے مر گیا تو زہر کھانے سے ایک جو تکلیف ہوتی ہے قیامت تک اس زہر کھانے کی تکلیف اسے دی جاتی رہے گی۔ کوئی شخص مان لیجئے کہ پہاڑ پر گیا اور جا کر کے کود کر کے نیچے مر گیا، تو جب گرے گا تو چوٹ لگے گی، ایک تکلیف ہوگی، ایک پریشانی ہوگی مرنے سے پہلے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اٹیمپٹ جو کیا تھا سوسائڈ کا، اس کی جو تکلیف ہے قیامت تک اس کو اس تکلیف کی سزا دی جاتی رہے گی، تو اس کو فرصت کہاں ہے کہ وہ دنیا میں آئے۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد اگر نیک آدمی ہے تو وہ تو آرام میں ہے، وہ کیوں آئے گا اس پریشان کن دنیا میں، اور اگر وہ ایسا ہے کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، سزا دیا جا رہا ہے، تو فرشتے اسے کیوں چھوڑ دیں گے؟ تو اس لیے یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور نقل یعنی قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے کہ کوئی مردہ مرنے کے بعد پھر اس کی روح آئے اور آ کر کے کسی کو پریشان کرے، یوں ہی بھٹکے، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، بلکہ کوئی روح وغیرہ نہیں آتی ہے۔ چلیے اللہ تعالی ہم سب کو دینی بات سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔